خطبہ مسنونہ میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا صاف سیدھا ترجمہ یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو آرام و راحت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ آج ساری دنیا میں بے چینی ہی بے چینی نظر آ رہی ہے، کوئی ملک ہو یا کوئی شہر، کوئی محلہ ہو یا کوئی گاؤں، ملک ہندوستان ہو یا کوئی دوسرا ملک، کوئی بھی گھر ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر بد امنی اور بے چینی اور بے قراری نہیں پائی جاتی۔ آج ہر شخص بے چینی اور بے قراری کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں کیوں ہیں؟ ہمیں چین و سکون کہاں ملے گا؟ کیا ہمیں چین و سکون ملک ہندوستان میں ملے گا؟ مسلمانوں اور دوستوں، چلیے ملک ہندوستان کا جب جائزہ لیا گیا، جب ماہرین نے یہ کہا کہ ہم نے ملک ہندوستان کے ہر ایک گوشے کا، ہر ایک خطے کا ہم نے نظارہ کیا، تو ہمیں چین و سکون کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ ہر طرف ہمیں بے چینی ہی بے چینی نظر آ رہی تھی۔ اسی عالم میں ہم نے اس کتاب کی بارگاہ میں حاضری دی جس کے بارے میں اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں اگر کسی غلطی کی گنجائش ہے تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کتاب کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا ہے، یعنی ہدایت کی کتاب۔ یہ کتاب ہمارے لیے، اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب ہمارے لیے ایک ہدایت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرب قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرب قیامت فتنوں سے بچنے کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے علی، یہ جو کتاب ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس قرآن مجید سے جس نے ہدایت چاہی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جس نے اس کتاب کے علاوہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو بھی چل کر اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے دنیا و دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی دوران ایک شخص بیچ میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اتنی خاص نہیں کی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ پر یہ بات بہت گراں گزری اور آپ رنجیدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض گزار ہوئے، مولا، آج میں تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا تھا، تیری حکمت کی باتیں میں لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ دولتیں عطا کی ہیں، میں نے اللہ کی ایسی کوئی عبادت ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے دولت سے نواز رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے نے سچ کہا، میں نے اسے ایسی دولتیں عطا کی ہیں کہ میں نے کسی بندے کو عطا نہیں کی، لیکن ایک دولت سے میں نے اسے محروم کر دیا ہے، وہ ہے ہدایت کی دولت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، یہ جو کتاب ہے، جس نے اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کو ڈھونڈنا چاہا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، جس نے اس کتاب کے علاوہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے مصنفین جب کتاب لکھتے ہیں، کتاب کے شروع میں یا آخر کے صفحے پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ ہماری اس کتاب میں کچھ غلطیاں پائیں تو ہمیں اطلاع کریں تاکہ ہم اس کتاب کی اچھی طریقے سے اصلاح کر سکیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ کتاب ایسی ہے، اگر آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں پہلے ہی آپ کو یہ حروف ملیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن پاک کا ہی دعویٰ ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی
کتاب لکھنے کے بعد آپ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا ذرا اس کتاب کو میرے سامنے پڑھنا۔ جب آپ کے شاگرد نے اس کتاب کو پڑھی تو آپ کے سامنے کئی غلطیاں آئیں۔ آپ نے کہا اس حرف کی جگہ یہ حرف ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو کتنا خوب ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دوبارہ دوسرے دن وہی کتاب پڑھی گئی، پھر بھی نئی غلطیاں آئیں۔ آپ نے پھر بھی وہی الفاظ فرمائے کہ یہ حرف یہاں پر ہوتا تو کتنا خوب ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح آپ کے سامنے 70 مرتبہ وہ کتاب پڑھی گئی اور 70 مرتبہ نئی غلطیاں آپ کے سامنے آئی۔ آپ نے اپنے اس شاگرد سے کہا، عربی میں ایک لفظ ہے دعہو، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اتنی قابل نہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہ رہے، بلکہ یہ اعزاز تو اللہ تعالیٰ کے کلام مجید قرآن مجید ہی کو حاصل ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء کو بطور تحدی یہ چیلنج کہا گیا کہ اگر اس کتاب کی مثل ایک صورت لانا چاہو تو لاؤ، لیکن نہ لا سکے، اگر ممکن ہوتا لانا تو کوئی ضرور اس پر محنت کرتا۔ پتہ یہ چلا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو آپ کے سامنے یہ جو جنگیں ہیں، جنگ احد اور جنگ بدر جیسی لڑائیاں ہی نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی مثل آج تک کوئی بھی ایک آیت بھی نہیں لا سکا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہم ہر طرف بے چینی کا شکار نظر آ رہا تھا، ہر طرف بے قراری نظر آ رہی تھی، اسی عالم میں ہم نے اس کتاب کی بارگاہ میں حاضری دیا اور اس کتاب سے کہا، اے لاریب کتاب، ذرا اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں چین و سکون کہاں ملے گا، آرام و راحت کہاں ملے گی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، اے سائل تو سوال کرتا ہے کہ تجھے چین و سکون کہاں ملے گا، تو میرا جواب سن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو چین و سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے، اے ساری دنیا کا چکر لگانے والے، اے ساری دنیا کا چکر لگانے والے، اے ملک ہندوستان کے ہر ایک ملک، ہر ایک محلے کا نظارہ کرنے والے، تجھے یہ بے چینیاں، یہ پریشانیاں، یہ بے قراریاں آخر کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں آج تم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے غافل انسان، ذرا اپنے رب کو یاد کر، اپنی دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ذکر سے متعلق کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، یہیں تک محدود نہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون ہوگا، کس کا مقام بلند و بالا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں اللہ کے نزدیک قیامت میں اللہ کے نزدیک ہوں گی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا غازی کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، غازی وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح جہاد کی کہ اس کی تلواریں ٹوٹ گئیں اور وہ خون میں رنگ گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر غازی وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ذکر اللہ سے غافل نہ ہوا، سب سے بڑا غازی وہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، یہیں تک محدود نہیں، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات اچھی طریقے سے آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھا، ستو کا آٹا جو ہوتا ہے، ستو کو دیکھا۔ آپ نے کہا حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، حضور آپ کھانے میں ستو کے علاوہ کسی اور چیز کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روٹی چبانے میں اور ستو کھانے میں
اور ستو کھا کر گزارا کرنے میں اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 90 مرتبہ میں اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہٰذا میں نے 40 سال سے روٹی کو نہیں چبایا ہے۔ میرے دوستوں، ذرا ان بزرگوں کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے حالات کا جائزہ لیجیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، آج مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنے بستروں پر آرام کی نیند سو رہے، غراٹے مار رہے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، مؤذن آواز دیتا ہے آؤ نماز کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز تو آتی ہے لیکن ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ حکم دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی دو اور نماز بھی قائم کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ قیامت کے دن جب نمازیوں کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، ان میں سب سے پہلی جماعت جب جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا اور تمہیں جنت میں جانے کا سبب کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو وہ فرشتوں سے وہ جواب دیتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں جب اذان کی آواز سنتے تھے تو پہلے ہی سے ہم مسجد میں موجود ہوتے تھے، اسی کی سبب ہم پہلی جماعت جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر دوسری جماعت سے بھی یہی سوال کیا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، ذرا یہ تو بتا دو۔ ان کے چہرے بھی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے جب پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے تو وہ کہیں گے جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ہم وضو کر لیتے تھے اور اذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتے۔ پھر تیسری جماعت سے یہی پوچھا جائے گا اور ان کے چہرے بھی ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے جب پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال ہوگا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور جیسے ہی اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، کتنی پیاری عبادت ہے۔ نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان سارے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں نے قرآن مجید میں سے دوسری آیت کو بھی خطبہ مسنہ میں تلاوت کی ہے، اس کا بھی صاف سیدھا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف پوری محبت سے آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آئیے ذرا جمعہ کی فضیلت بھی ذرا دریافت کر لیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس شخص نے سب سے پہلے اجتماع کیا اس کا نام کعب بن لوئی تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اسی نے جمعۃ المبارکہ کا نام جمعہ رکھا۔ وہ خاندان قریش کو اس دن جمع کر کے جلسہ کیا کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، ان کی پیدائش پر خطاب کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ وہ میری ہی اولاد میں سے ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم سب ان پر ایمان لانا۔ اب آئیے حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب جمعہ مبارک سے لے کر، یعنی جمعے کی رات سے لے کر غروب آفتاب، سورج کے ڈوبنے تک
کل 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور ہر 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے 6000 گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہیں تک محدود نہیں، حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں ہر دن کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعۃ المبارکہ کو نہایت ہی حسین و جمیل صورت میں اٹھایا جائے گا، نہایت ہی حسین و جمیل دلہن کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور اس جمعۃ المبارکہ کی عزت و تعظیم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرے ہوتی ہیں، تاکہ اسے اس کے محبوب مالک تک پہنچا دے، اور وہ جمعۃ المبارکہ کے انوار و تجلیات سے خوب منور ہوں گے، یہاں تک کہ نہایت ہی ان کے سامنے عمدہ خوشبو اور روشنی ہوگی، جیسا کہ کافور کے پہاڑ سے ابھی نکل کر آئے ہوں۔ تمام جنات اور انسان کی نظریں ان پر جمی ہوں گی، لوگ ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یغفر اللہ لأہل الاسلام اجمعین، کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارکہ کو تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت و انوار سے بھر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، میں وہ تمہیں بشارتیں نہ سنا دوں جنہیں حضرت جبرائیل امین لائے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شب جمعہ مبارکہ کو 70,000 افراد کو جہنم کی آزادی سے نکالتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری امت پر 99 مرتبہ 99 ٹائمز نظر رحمت فرماتا ہے، تو ظاہر ہے جس نگاہ رحمت سے دیکھے گا اسے بخشش سے نواز دے گا۔ اور پھر آگے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ مبارکہ کی رات آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتے مرحبا اے آزادی اور مغفرت کی رات، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات مصروف عبادت رہتا ہے، اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جو اس عمل خیر سے غفلت برتتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی ذکر میں رہیں، اللہ کے رسول پر خوب درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شب جمعہ مبارک کو 1,00,000 آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے جو مستحق سزا ہو چکے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو شخص جمعۃ المبارکہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اس جمعہ سے لے کر آنے والی جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انوار و تجلیات کی برسات برساتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کی اور بھی فضیلتیں ہیں، ذرا سماعت فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو متعین کیا ہے کہ جب وہ ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب اذان جمعہ سنتے ہیں تو مسجد کے دروازے پر حاضر ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اور جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے ان کے لیے خوب دعائے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والوں کی گنتی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر چڑھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر اور دفتر کو سمیٹ کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ جمعہ کی برکات وہ حاصل کر لیں۔ جب امام سلام پھیرنے کے بعد
دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بھی ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمین کی وجہ سے ہم تمام کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں نمازوں کے بعد، یہ بھی ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے تسبیح و تہلیل، ہماری عبادت و ریاضت کو لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، عرش اعظم کے نیچے پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں، مولا یہ فلاں شہر کے لوگوں کے دفاتر جمع ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے فرشتوں انہیں حضرت جبرائیل کے سپرد کر دو اور کہو کہ انہیں اس خزانے میں رکھ دیں جن میں ان کا نامہ اعمال موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان نمازوں کو اس خزانے میں رکھ دیتے ہیں جو قیامت تک کے لیے وہیں پر محفوظ رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص شب جمعہ یعنی جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور وہ دنیا سے عالم آخرت میں مغفرت کے ساتھ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے قبر سے عذاب قبر کو دور کر دیتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، یہ ہے جمعہ کی فضیلتیں۔ اب آئیے، ایک ولی کامل ہیں حضرت سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی دن اپنے کھیت میں پانی دینے سے غافل ہو گیا، یعنی اپنے کھیت میں پانی نہیں دے سکا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں اپنے کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا گدھا کہیں پر بھاگ چکا ہے اور اس وقت مجھے اپنے کھیت میں پانی دینے کی سخت ضرورت تھی۔ میرے پڑوسی نے کہا، اے سمرقندی، آج تم نے اپنے کھیت میں پانی نہیں دیا تو تمہاری باری بڑے دنوں کے بعد آئے گی۔ اور اسی وقت چکی میں آٹا پیسنے کے لیے دانا بھی ڈالا جا چکا تھا۔ میں نے یہ سوچا، ہر کام کو چھوڑتے ہوئے، ہر کام کو نماز کو مقدم رکھتے ہوئے میں نماز کے لیے چلا گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، قسم خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے، میں جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا باغ سیراب ہو چکا ہے اور رہا میرا گدھا اس کے پیچھے بھیڑیے پڑنے کی وجہ سے وہ گھر ہی پر آ کر دم لیا۔ اور رہی میری آٹے کی بوری تو کوئی صاحب آئے، دیکھا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں، انہوں نے اپنی آٹے کی بوری میری گھر پر رکھ لی اور میری بوری اٹھا کر چلتے بنے۔ جب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ میرے گھر کے پاس ہی سے گزر رہے تھے، میری بیوی نے اس بوری کو دیکھ کر پہچان کر اسے پکڑ لیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ انسان 5 وقتہ نماز پڑھنے سے یا جمعے کی نماز پڑھنے سے اس کے ذاتی کام کا نقصان نہیں ہوتا، یہ ہمارا وہم و گمان ہے، یہ ہم نے اپنی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں کہ اگر ہم اپنا دکان بن کر کے آئیں گے تو ہمارے دکان کا نقصان ہو جائے گا، ہمارا گراہک چلا جائے گا۔ میرے اور بزرگوں دوستوں، اس میں نماز کا کیا قصور ہے؟ اس میں ہم نماز کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال سکتے تو کیا پورے کا پورا وقت اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نکالیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان اس لیے بنائے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو بزرگوں دوستوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے کا سارا وقت عبادت ہی میں لگا دیں، بلکہ مطلب یہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے ہر کام کو کرتے ہوئے وقت مقررہ پر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کو بھی ادا کر لیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ ہمیں چاہیے میرے بزرگوں دوستوں، غالباً میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں کے سلسلے دنیاوی تعلیم کے تعلق سے لوگ پریشان تھے اور ان کے لیے الگ سے ٹیوشن وغیرہ کا نظام بنا رہے تھے۔ جو ماں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی تھی، وہی ماں اس کے لیے مسجد یا دوسرے ٹیوشن کو چھوڑنے کے لیے جاتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج پورے اس جمعہ کے محفل میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں، جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن وغیرہ کے لیے فکر مند ہے، اسی طرح آپ اپنے اوپر یہ خود ذمہ داری لا لیں کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ٹیوشن ہی کا نام لے لیں۔ مجھ پر ایسا جمعۃ المبارکہ کا آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے کچھ احادیث سنائے جاتے ہیں، ہمیں بھی 1 گھنٹہ پہلے مسجدوں میں حاضر ہونا ہے۔ میرے اور بزرگوں دوستوں، یہ خطیب، یہ میں اپنی بات نہیں کہتا، یہ خطیب ہی کو پتہ رہتا ہے
کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کس آیت کو مضمون بناؤں، حدیث رسول کو کیا سناؤں۔ اسی لیے میں آپ تمامی لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ اس جمعۃ المبارکہ میں بھرپور طریقے سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ اور جمعۃ المبارکہ کی چند فضیلتیں میں آپ حضرات کے سامنے بتا دوں۔ جو شخص جمعۃ المبارکہ کا غسل کرتا ہے خالص اس نیت سے کہ جمعۃ المبارکہ کا غسل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کرتا ہے جو فرشتہ اس کے لیے صرف دعائے مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ جمعہ کا غسل جو ہے سر کے بالوں سے اپنے خطاؤں کو دور نکال باہر پھینکتا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جو شخص جمعۃ المبارکہ کا دن بال کاٹتا ہے یا خوشبو لگواتا ہے اور خوشبو لگا کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جسے اللہ اپنی نگاہ کرم سے دیکھے گا اسے بخشش سے نواز دے گا۔ اور جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن ناخن کاٹتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن صاف ستھرا لباس پہن کر آیا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، اس لیے کہ یہ مردوں کو کفن دیا جاتا ہے اور یہ کفن دینا سفید یہ مستحب ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان سماعت فرمائیں، جیسا کہ ہر